بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نا چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے حرام کام کو پروموٹ کرتے ہیں، حرام چیز کے لیے جو ہے نا وہ حامی بھر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں، بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے ان کو کامیابی مل رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کامیابی وہ ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ میری آزمائش کا ایک واقعہ ہے، 2016-17 کی بات ہے۔ مجھے ایک نا میرے حالات اس ٹائم پہ بہت ٹف تھے، اتنے ٹف تھے کہ بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ میں خود اتنے ڈپریشن میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میری اپنی لائف کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوسائڈل اٹیمپٹس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، کچھ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، زندگی کس طرف جا رہی ہے کس طرف نہیں جا رہی۔ آ، دوائی لینے تک کے پیسے نہیں تھے، ڈاکٹرز کے جانے کے پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، زندگی زیرو پہ تھی۔ میری آزمائش اس وقت پر ہوئی، مجھے ایک بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی ملی۔ ایک بہت جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک بینک تھا جس نے کچھ دیر پہلے ہی اسٹارٹ کیا تھا، اور اس بینک کا جو تھا وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے تھے، وہ کال سے ریلیٹڈ کہ کیا تھا کہ ان کا کچھ تھا کہ کیسا پروجیکٹ تھا کہ کچھ لوگوں کو وہ کالز کروانا چاہتے تھے، ایک ٹیم ڈیزائن کرنا چاہتے تھے، اور ان کی جو کالز ہیں وہ ان باؤنڈ، یعنی کہ جو کالز آئیں وہ بھی سننے کے لیے ان کو ایک ٹیم چاہیے تھی، اور جو ہے وہ کالز کرنے کے لیے بھی ان کو ایک ٹیم چاہیے تھی۔ اس میں جو ہے وہ کریڈٹ کارڈز بھی آفر کرتے تھے، ان میں جو ہے وہ کار لون بھی آفر کرتے تھے، ہاؤس لون بھی آفر کرتے، بزنس لون بھی آفر کرتے، بڑی ان کے جو پروجیکٹس تھے۔ خیر مجھے اس بینک کی طرف سے کال آئی، اور ان کے تقریباً کوئی 3-4 انٹرویوز ہوئے، اور میں اللہ کا شکر ہے جو ہے وہ سارے انٹرویوز میں پاس ہو گیا، کیونکہ میرا اپنا پریویس ایکسپیرینس تھا کہ میرا اپنا کال سینٹر تھا، اور میں نے کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو میں نے آپریٹ کیا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ کون کون سا آپریشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا۔ اب جب میرا فائنل انٹرویو تھا وہ تقریباً 3.5-4 گھنٹے چلا، اور مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے، کوئی اتنا کلیئر نہیں ہے، کہ میں جب اس انٹرویو میں پاس ہوا تو مجھے جب انہوں نے بینیفٹس بتائے کہ آپ کو یہ ملے گا، آپ کو وہ ملے گا، میں وہ بینیفٹس سن کے ہی برین فوک ہو گیا مجھے، کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کو آپ 1 لاکھ روپیہ بھی آفر کر دینا۔ اس ٹائم پہ سیلری بائی دا وے انہوں نے لاکھوں میں آفر کی تھی، کہ آپ کو اس طرح دیں گے ہم سیلری، آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، آپ کو گاڑی ملے گی، اگر آپ خود لون لینا چاہیں گے تو آپ کو 0 انٹرسٹ کے ساتھ لون ملے گا، یہ وہ بولتے جا رہے تھے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فائنلی انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو جاب لیٹر ہے وہ آپ کو کچھ دن تک مل جائے گا، آپ کی جوائننگ اس ڈیٹ کی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ہماری طرف سے جو ہے نا وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ 5-6 لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور جب انہوں نے کہا نا کہ آپ جا سکتے ہیں، میں نے ایسے میرا سی وی پڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے میرا موبائل ہے، اور موبائل جو تھا وہ بند کر دیا تھا میں نے، کیونکہ انٹرویو بہت لمبا تھا، تو میں نے موبائل بند کر دیا، اور میں نے سی وی بھی وہیں ہے، سی وی کا جو انویلپ تھا وہ بھی وہیں ہے، اور میرا موبائل بھی وہیں ہے۔ میں برین فوگ کی حالت میں سیڑھیاں نیچے اترا، 5ویں 6ٹی منزل پہ تو تھا ان کا آفس، اور نیچے اتر مجھے یاد آیا کہ یار میں امی کو کال کرتا ہوں۔ جب میں نے امی کو کال کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، تو موبائل نہیں میرے پاس۔ میں بھاگتا بھاگتا گیا ہوں پیچھے، میں نے دیکھا، وہ کہتے جی ہم آپ کے پیچھے جو ہے نا بندہ بھیجنے لگے تھے، یہ آپ کا موبائل اور یہ سی وی رہ گئے۔ میں نے موبائل پکڑا اور وہ انویلپ پکڑا، اور میں جلدی میں نے امی کو کال کی، امی نے کال نہیں پک کی، پھر میں نے بہن کو کال کی، میں نے خوشخبری سنائی، اور وہ سارے خوش ہو گئے۔ میں بائک پہ بیٹھا گھر آیا، میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا میری امی نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے امی کو بتایا کہ امی اس طرح میری نوکری ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ امی میری بہت خوش بہت خوش۔ تو امی نے کہا پتر کم کی ہے؟ میں کہ امی کال سینٹر تک کم۔ امی کہتے پاکستان چ بھی کال سینٹر ہوں؟ میں کہ جی امی پاکستان چ بھی کال سینٹر ہوں۔ اچھا کہڑیاں چیزاں ویچنیاں تو پاکستان چ؟ میں کہ امی کریڈٹ کارڈ ویچنا ہے۔ پتر وہ کی ہوں؟ میں نے کہا امی اس طرح نا لوگ چیزیں خریدیں گے اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو نا ہم قرضہ بھی دیتے ہیں۔ تو امی نے جب لفظ قرضہ سنا نا تو امی نے کہا کہ بیٹا بینک جو ہوتا ہے وہ تو سود پہ قرضہ دیتا ہے، اور میں تو ایک دفعہ بینک سے قرضہ لے چکی ہوں۔ امی نے لیا تھا ایک دفعہ اپنے جہیز کا، کچھ ان کا سونا تھا تو وہ سونا رکھوا کے انہوں نے بھائی کی بیماری کے لیے وہ ہم نے پیسے لیے تھے، تو وہ رکھوا کے ہم نے جو ہے نا وہ ان سے پیسے لیے تھے۔ تو امی کہتی پتر میں تو اس ٹائم بڑا ذلیل ہوئی سی، بڑی مشکل جو میں پیسے واپس کیتے سن، تو وہ سود دے کام نو ہینڈل کرے گا۔ جب انہوں نے لفظ سود کہا نا، اس سے پہلے میں کچھ اور نظر سے سوچ رہا تھا، کوئی اور، آپ دیکھو نا بھوکے کے سامنے ایک روٹی آ جائے تو وہ پہلے حلال حرام تو شاید بعد میں دیکھتا ہے، پہلے وہ کھانے کا سوچتا ہے۔ یہ ہے تلبینہ، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے، سٹریس کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، ہائی کولیسٹرول کے لیے،
ڈائبٹیز کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، اور بہت سے ہمارے اندر سے فاضل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے۔ روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فوائد ملتے ہیں۔ میں نے خود اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا، یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ہر بندے نے 100% ریویوز دیے، یہ پازیٹیو سائڈ پہ رہا۔ آپ ہم سے منگوانا چاہیں ہم سے منگوا سکتے ہیں، یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں، ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بدلیں۔ اور میں اس ٹائم پہ شاید اتنا گریڈ میں تھا کہ میں یہ سوچا ہی نہیں ہے، میرے دماغ میں یہ آیا ہی نہیں ہے۔ تو میں اس ٹائم پہ امی نے کہا نہیں پتر رہن دے، سانو کوئی گڈیاں کاراں نہیں انہاں دیاں چاہیے، سانو کچھ بھی نہیں چاہیے، سود تے اللہ نہ جانگے، سود تو اتنا حرام، یہ آپ کی کرن لگا ہے تو اپنے بچیاں نوں وہ پیسہ کھوائیں گا جڑا تو اللہ تے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دے خلاف جا کے تو کی کرے گا۔ وہ ایک سنٹینس تھا جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا، اور میں نے خود کال کی ان کو اور میں نے منع کر دیا۔ وہ ریزن پوچھتے رہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا سر میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اس بندے کو بتایا، اس بندے نے مجھے بڑے خیر لاجک سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا، ہم جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں، لیکن بہرحال فیکٹر تھا کہ وہ سود کا فیکٹر تھا۔ میں نے منع تو کر دیا، مغرب کے بعد مجھے پینک اٹیک آیا، بڑی حالت عجیب و غریب، میں پورا پینک ہو گیا۔ آپ خود ایک سچویشن کو امیجن کرو، گھر میں کھانے کو نہیں، بچوں کی اتنی دیر کی اسکول کی فیس پینڈنگ ہے، اور کچھ دیر بعد اس ٹائم پہ عید بھی تھی، اور حالات و واقعات ایسے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سنیریو میں آپ کے پاس ایک چانس آیا اور آپ نے منع کر دیا ہے، اور میں یقین کرو میں رونے لگ پڑا، مجھے نیند نہ آئے، مجھے پریشانی اتنی، میں کئی گھنٹے باہر اکیلا پارک میں بیٹھا رہا، گھر آیا سوچتا رہا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، زندگی کی اتنی گریٹ اپرچونٹی، اتنے لاکھوں وہ آفر کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے میں سیلز کو ایسے ماسٹر بندہ ہوں، میں سیلیں کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں تو اتنے لاکھوں کما سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، وہ کرتا تھا۔ مائنڈ سیٹ نہ وہ چلتا رہا، شیطان کہتا رہا غلط کر دیا ہے، غلط کر دیا ہے۔ میں نے کوئی کھانا کھونا کچھ بھی نہیں، آپ سوچ سکتے ہو نا اس سچویشن میں تو بندے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، میں نہ بہرحال بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دل میں خیال آئے کل صبح کال کر کے ان کو معذرت کر لوں گا، سر وہ میں نے تحقیق کی، یا جو بھی ایکسکیوز کچھ ایسا دے دوں گا۔ دل میں یہی خیال آتے رہے۔ صبح میں اگلی صبح جب اٹھا تو میری امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور امی نے کہا کہ پتر تو پریشان نہیں ہونا، تو جو کیتا ہے نا وہ اللہ دی رضا لئی کیتا ہے، اے نہ سوچ کہ تیرا کی نو گیا ہے، اے سوچتے نو دے بدلے چ کی ملے گا۔ میں ایسے ہی بے ساختہ ہو کہ میں نے امی سے تھوڑا روڈ، میں کہ امی کی ملے گا؟ امی کہتے پتر میں خواب ویکھیا ہے، میں خواب ویکھیا ہے کہ تو نا لکھاں ہزاراں لکھاں دا مجمع ہے تو تو انہاں دے وچ بیٹھا ہے تو تو بولن ڈیا تو لوگ سنن ڈے نے۔ یہ 2016-17 کا خواب ہے یہ۔ اور امی نے جگہ بھی مجھے مدینہ منورہ کی بتائی کہ بیٹے تو پاک جگہ تے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہنٹ اسی طرف ہی انہوں نے دیا کہ تو اتھے گلاں کرن ڈیا تے لوگ تینوں سنن ڈے نے، تے تو پتر تو کی دنیا دے فائدے لئی تو اپنی آخرت خراب کر دیں گا۔ جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی نا، بلیو می میں کوئی اس ٹائم پہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یار کبھی میں واقعی ہی اس طرح لوگوں کے سامنے آؤں گا، کیونکہ یہ چینل تو میں نے 2018 میں کریٹ کیا کہ میں اس طرح آؤں گا لوگوں کے سامنے اور میں لوگوں سے باتیں کروں گا اور لوگ میری باتیں سنیں گے، اور کتنے لوگ میرے سے بات کرنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے، کتنے پریشان ہو جائیں گے، کتنے وہ اپنا زور لگائیں گے یار ہم اس بندے کے 10 منٹ لے لیں، وقت آئے گا۔ بہرحال میں نے اس ٹائم پہ، ہوتا ہے انسان نہیں یقین کرتا، میں نے یقین نہیں کیا، لیکن امی کی بات مجھے لگتا ہے میری ماں جو کہتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ ظاہر ایک بندے نے جوانی اللہ کے راستے پہ گزاری ہو تو سر اللہ پھر نہیں چھوڑتا اپنے دوستوں کو، اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، وہ پھر مانگتے ہیں جو اللہ دیتا ہے۔ یہ شاید انہی کی دعا ہے کہ جو ملا، یقیناً انہی کی دعا ہے۔ میں اس ٹائم نا کافی دیر سوچتا رہا کہ یار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میرا سافٹ ویئر ہاؤس بھی اس ٹائم پہ نہیں چل رہا تھا، بہت بری تکلیف ہوئی، آگے عید آئی وہ بھی بڑی تکلیف میں گزری، لیکن ایک اندر آواز تھی جو کہتی تھی کہ نہیں کچھ ہے آنے والا ہے، ہونے والا ہے۔ یار میں کچھ بھی نہ، میں دل کا بہت صاف بندہ ہوں، یہ مجھے اپنے دل کے بارے میں پتا ہے کہ میں کسی کا برا نہیں سوچتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں حاسد نہیں ہوں، میں حسد کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
مجھے وہ راستہ دکھایا اور آج میں اس مقام پر آیا۔ زندگی میں کبھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ امتحان تھا، وہ شاید میں ملینز میں کما لیتا، لیکن وہ ملینز جو ہوتے نا وہ میرے اس طرح سے نکلتے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں نے اس راستے کو چنا کہ نہیں، بعض دفعہ کسی چیز کو چھوڑ دینا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور میں نے وہ چیز چھوڑی اور خالصتاً اللہ کے لیے چھوڑی۔ اور میں نے کہا اللہ، میں اس ٹائم پہ ڈبل مائنڈڈ بھی ہوا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کیوں کہوں جی کہ میں نہیں ہوا، میں کو بڑا یہ وہ نہیں۔ انسان اپنے بیوی بچوں کی خاطر بہت کچھ، بندہ کمزور بنتا ہی محبتوں کے لیے، بندہ کمزور ہوتا ہی ان رشتوں کے لیے۔ میں آج آپ تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے، موقع آئے کہ آپ کو لگے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پر میں وقتی طور کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو اس وقت چھوڑ دیا نا، میرا اللہ آپ کو اس سے بہترین فائدہ دے گا، اور اتنا فائدہ دے گا۔ آج مجھے زندگی میں جو فائدہ ملا، میں نے فائنینشیل اعتبار پہ شاید بہت زیادہ نہ کمایا ہو، یہ شاید زیادہ بھی نہ کمایا ہو، پر میں نے یہاں سے بہت کچھ کما لیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایک مطمئن انسان فیل کرتا ہوں کہ یار میں نے ایٹ لیسٹ انسانیت کے فائدے کے لیے کچھ کیا۔ کیا ہوتا کہ میں وہ کارڈ سیل کرتا، جو لیتا، وقتی طور پہ تو ہر انسان کو ضرورت ہے پیسے کی، وہ پیسوں کے لیے لے لیتا، بعد میں کارڈ کا بل آتا، وہ روتا، وہ تو میں نے بھی 4 گالاں کٹتا کہ کس ذلیل انسان نے مجھے بیچا، کس نے کال کی، کس نے یہ کیا، کس نے وہ کیا۔ تو کہیں نہ ہماری آزمائش کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ رہیے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ نے نقصان کیا ہے، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا۔ آج آپ کی زندگی میں ڈپریشن آیا، انزائٹی آئی ہے، اسٹریس آیا، ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف لانا ہو۔ اگر آپ اس کی طرف چلے گئے ہیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے، اگر آپ اس سے ہٹ کے بٹ کے دنیا کی طرف چلے گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے دوست سزا ہے۔ ہٹ جاؤ اس دنیا سے، جڑ جاؤ اس اللہ کے ساتھ۔ اس اللہ سے جو جڑتا ہے پھر اسے کسی اور سے جڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اسے نام بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے۔ میں تو پاگل لوگوں کو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں۔ میں کوچ بھی کرتا ہوں، کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس، میں یوٹیوب کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں کروڑوں روپیہ۔ اور بھائی بس کر دو، توبہ کر دو، تم نے کیوں یہ کروڑوں روپیہ حرام کا ہی کمانا ہے؟ حلال کا کماؤ، اللہ کو دوست بناؤ، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے محبت کرو، اس کے راستے پہ رہو۔ یقین کرو وہ تمہیں دنیا میں وہ کچھ دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو دوست آخرت میں تو مل ہی جائے گا نا۔ تو سودا ماڑا ہے، سودا گھاٹے کا ہے نہیں، سودا فائدے کا ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کو بھی جیتے اور اس دنیا کو بھی جیتے۔ اور میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اس دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور کوئی انسان بیوقوف ہی ہوگا جو گھاٹے کا سودا کرے گا۔ ہم فائدے کا سودا کریں، اللہ سے جڑیں، اللہ سے محبت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اور جو کام اللہ نے جو اس کی حدود اللہ ہے، جو اس نے حدود مقرر کر دی، بس اس کے اندر ہی رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے اس واقعے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت آئے، موقع آئے کہ زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے لیکن چیز حرام ہے، اسے چھوڑ دینا۔ جو چیز تم نے اللہ کے لیے چھوڑی، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں اللہ اس سے بہترین سے نوازے گا۔ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے دعا کر دیجیے گا، ڈونیشن کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔